دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعی یہ سلسلہ جیسے جیسے آپ دیکھتے جائیں گے یہ بات اور کلیئر ہوتی جائے گی کہ واقعی ہر درد کی دوا ہے۔ جی ہاں، ہر درد کی دوا ہے، یقین جانیے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شاندار وظیفہ ہے درود پاک۔ پچھلے سلسلے میں جو ہمارے اس سلسلے کا پہلی قسط تھی جس میں ہم نے قرآن پاک کے ذریعے جانا کہ اللہ کا حکم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا، نبی پاک کا حق ہے امتی پر کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے، اور سبحان اللہ کتنا بڑا یہ انعام ہے رب کا ہم پر کہ ہمیں درود پڑھنے کا موقع دیا۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ کے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آج میں نے آپ کو درود پاک کی فضیلت پر کچھ حدیثیں بھی سنانی ہیں، بہت خوبصورت ایمان افروز واقعات بھی سنانے ہیں، اور ایک شاندار وظیفہ بھی بتانا ہے۔ اگر ایسے ناظرین ہیں کہ جو اپنی چیزیں کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے پھر ان کو چیزیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، وہ آج سلسلہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم نے ایک ایسا وظیفہ بتانا ہے۔ کوئی بات بھول جائیں یا کوئی چیز بھول جائیں پھر کیا کرنا ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ نے آج سیکھنا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث پاک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرت عنده فلیصلی علی فإنه من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پاس میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ اکبر، ایک بار درود پڑھیں اور 10 رحمتیں حاصل ہو جائیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں نہاتا جائے، صبح و شام اس پر رحمتیں پڑھتی رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ آپ گھر میں ہیں درود پاک پڑھیے، آپ سفر میں ہیں درود پاک پڑھیے، آپ کاروبار پر یا دکان میں ہیں درود پاک پڑھیے، آپ گھر والوں کے ساتھ ہیں درود پاک پڑھیے، آپ گھر سے باہر ہیں درود پاک پڑھیے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ایک درود پر 10 رحمتیں ہیں لیکن دن بھر میں 10 بار ہی درود پڑھ سکتے ہیں، نہیں، جتنی بار درود پڑھیں گے، ملٹیپلیکیشن، یہ رحمتوں کا معاملہ، یہ رحمتوں کی برسات جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں، ومن زاد صبابۃ وشوقا کنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور جو شوق و محبت سے اس سے بھی زیادہ پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح مدنی چینل کے ناظرین، کیسا انعام ہے، کیسی مہربانی ہے۔ دنیا کا دستور ہے کام تھوڑا کریں مزدوری تھوڑی ملتی ہے، مگر اللہ کی رحمت تو دیکھیے، کام تھوڑا ہے، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں، ذرا مل کر پڑھیے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ 3 الگ الگ مختصر درود پاک پڑھے، آپ کو کتنی دیر لگی ذرا سوچئے نا، مگر ہر درود پر 10 رحمتیں، اور ابھی تو آپ آگے سنیں گے کہ کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیسے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی درود پاک واقعی ہمارے لیے لاٹری ہے، ہمارے لیے نیکیوں کا سمندر ہے، انعام ہے رب کی طرف سے۔ پڑھتے جائیے اور رحمتیں لوٹتے جائیے۔ آپ میں سے کوئی بیمار ہوگا، پریشان ہوگا، کسی کاروباری مشکل کا شکار ہوگا، فیملی میں پرابلم ہوگی، بے اولادی ہوگی، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ذرا یہ تو سوچئے نا، آقا نے بشارت کیسی دی کہ جو مجھ پر اس سے بھی زیادہ شوق و محبت کے ساتھ پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ یعنی جو نبی پاک پر 1000 بار سے بھی زیادہ درود شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ پڑھے، اور کیا چاہیے کہ آقا فرما رہے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، اس کا گواہ رہوں گا۔ اب اس سے بڑا اور کیا انعام چاہیے؟ تو جناب اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے۔ بہت سارا وقت ہم فضول باتوں میں، سوشل میڈیا پر، موبائل کے ساتھ، دیگر معاملات میں گزارتے ہیں۔ اگر درود پاک وظیفہ بن جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ فیل کریں گے، یقین کریں آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب میں آپ کو 2-3 بڑے خوبصورت واقعات سنانا چاہتا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والوں پر کرم کے کیسے دریا بہتے ہیں، کیسے ان پر خاص کرم ہوتا ہے۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت سعد زنجانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک شخص مصر میں ہمارے پاس رہتا تھا، انتہائی پارسا تھا، اسے سعید خیاط کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا تھا اور نہ کسی محفل میں آتا جاتا تھا۔ پھر اس نے ابن رشیق رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں حاضری کو معمول بنا لیا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم ہمیشہ ابن رشیق کی محفل میں کیوں آتے جاتے رہتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی مجلس میں حاضر رہا کرو کیونکہ یہ مجھ پر بکثرت درود پڑھتا ہے۔ اللہ، زیادہ درود پڑھنے والے کی صحبت اختیار کرنا یہ میرے آقا کو پسند ہے، تو کیوں نہ ہم بھی زیادہ درود پڑھنے والے بن جائیں۔ محمد بن سعید رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے سونے سے پہلے درود پاک کی ایک معین، ایک پرٹیکولر، ایک مخصوص تعداد اپنے اوپر لازم کر رکھی تھی۔ ایک رات میں نے یہ تعداد مکمل کر لی تو مجھے نیند آ گئی۔ میں نے اپنے کمرے میں دیکھا کہ عالم خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، کمرہ نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھے اور فرمایا، اپنا وہ منہ میری طرف کرو جس کے ساتھ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہو تاکہ میں اسے بوسہ دے لوں۔ کہتے مجھے حیا آئی کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے منہ کو بوسہ دیں، مجھ جیسے ناچیز کے۔ کہتے میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رخسار کو بوسہ دیا۔ میں فوراً نیند سے بیدار ہو گیا اور میری بیوی بھی بیدار ہو گئی۔ اس وقت پورے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مہک رہی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسے کی وجہ سے 8 دن تک میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی رہی جسے میری زوجہ بھی ہر روز محسوس کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیسے کیسے کرم ہوتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو الفضل القومانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے آیا اور اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ میں اس وقت مدینہ طیبہ کی مسجد میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمدان جاؤ تو ابو الفضل کی طرف ہمارا سلام پہنچانا۔ خواب دیکھنے والے کہتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو الفضل پر اتنی بندہ نوازی کیوں، اتنی مہربانی کیوں؟ ارشاد فرمایا، وہ مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ ابو الفضل فرماتے ہیں اس نے مجھ سے وہ درود پوچھا تو میں نے کہا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ یہ والا درود پڑھتا ہوں۔ ناظرین ذرا غور سے یہ درود پاک سن لیجئے، آپ اسکرین پر بھی اس درود پاک کو دیکھیں گے، چاہے تو اپنے موبائل سے اس کی پکچر کھینچ کر رکھ لیجئے گا، سیو ہو جائے گا۔ وہ درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں جب ایسے کرم بہتے ہوں، جب ایسی مہربانیاں ہوتی ہوں، جب ایسے دیدار ہوتے ہوں، جب ایسے سلام ملتے ہوں، تو درود پاک کی کثرت کیوں نہ کی جائے۔ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے سلسلے کو ہم کچھ مختصر ہی رکھیں گے تاکہ آپ کم وقت میں برکتیں لوٹ سکیں اور بار بار ہمارا سلسلہ دیکھ سکیں۔ اب میں نے آپ کو سلسلے کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جو شخص کوئی چیز بھول جائے اسے کیا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ سن لیجئے، اگر آپ کے اندر کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے کہ کوئی چیز رکھ کر بھول جائے، کوئی بات یاد نہ آئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا فرمان سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ ان شاء اللہ تعالی۔ آقا فرماتے جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود بھیجو، ان شاء اللہ عز و جل تمہیں یاد آ جائے گی۔ ہے نا ہر درد کی دوا؟
صلی علی محمد. آپ زندگی میں کبھی بھی ایسا ہو کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو, کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہوں, درود پڑھیے, انشاءاللہ وہ چیز یاد آ جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین, یہ سلسلہ انہی نیتوں کے ساتھ ہم لے کر آتے ہیں کہ ہم سب مل کر روزانہ درود پاک کثرت سے پڑھیں. کیا ہی اچھا ہو جب بھی یہ سلسلہ دیکھیں فوراً تسبیح ہاتھ میں اٹھا لے, سلسلے کے اختتام پر ایک بار 100 بار درود پاک کی تسبیح تو پڑھ لینا, سارے گھر والے مل کر. آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی. اور سبحان اللہ, ایک نیت اور کر لیجئے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کر لیجئے, کیونکہ مدنی انعام عطا کیا ہے ہمارے پیر و مرشد نے, امیر اہل سنت نے, بڑا ہی شاندار. کیا آپ نے آج کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے, وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے. اور اگر یہ عدد پورا کرنا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو تسبیح رکھنی پڑے گی اپنے ساتھ, جیب میں تسبیح رکھیں. اسلامی بہنیں اپنے قریب تسبیح رکھیں, بار بار تسبیح ہاتھ میں آئے گی, آپ درود پڑھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے فیڈ بیک سے بھی نوازیں گے, اپنے مشوروں سے بھی نوازیں گے, اور اپنی نیتیں بھی بتائیں گے کہ الحمدللہ ہم نے درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک پڑھنا بھی نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی چمک بڑھائے, صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد.